سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 5۔ بختی پاکستان کی پیدائش سے 20-21 سال پہلے ضلع ہوشیار پور یعنی بھارت کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کا نہ کوئی بھائی پیدا ہوا نہ کوئی بہن۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد رہی۔ اس نے خاص طور پر ہمیں بتایا کہ اسے جتنا پیار ملا وہ صرف ماں کی طرف سے ملا تھا۔ باپ نے اسے نہ کبھی گودی اٹھایا تھا نہ کبھی پیار کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ اسے دھتکارتا تھا یا اس لیے ناپسند کرتا تھا کہ یہ لڑکی ہے لڑکا نہیں۔ باپ سے وہ جو بھی فرمائش کرتی باپ وہ فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ ہر لڑکے کو اپنی ماں کے ساتھ اور ہر لڑکی کو اپنے باپ کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ بختی بھی باپ کے ساتھ پیار کرنے کو اور اس کا پیار لینے کو تڑپتی تھی، لیکن ترستی ہی رہ جاتی تھی۔ یہ کمی ماں پوری کر دیتی تھی، پھر بھی بختی باپ کے پیار کی تشنگی بری طرح محسوس کرتی رہی۔ اس قصبے میں لڑکیوں کا ایک مڈل سکول تھا۔ اگر وہ علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا ہوتا تو لڑکیوں کا سکول سرے سے ہی ناپید ہوتا، کیونکہ مسلمان ابھی تعلیم کی طرف راغب بھی نہیں ہوئے تھے اور لڑکیوں کو سکول کی تعلیم دلانے کو گناہ سمجھتے تھے۔ وہ ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت کا علاقہ تھا، اس لیے انہوں نے 8 جماعتوں والی ایک سکول کھول لیا تھا۔ ماں نے بختی کو اس سکول میں داخل کروا دیا۔ سکول میں مسلمان لڑکیوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ مسلمان پسماندگی میں خوش اور مطمئن تھے۔ یہ صحیح تھا کہ اس سکول میں دینیات کا مضمون تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ ہندوؤں اور سکھوں کا سکول تھا، لیکن دوسرے مضامین تو تھے۔ لیکن مسلمانوں کی اپنی ہی سوچ تھی اور اپنا ہی انداز تھا، اور وہ اسی کو اسلام کہتے تھے۔ دینیات کی کمی ماں خود گھر میں پوری کر دیتی تھی۔ ماں نے بختی کو قرآن پڑھایا اور ختم کروایا، اور دین اسلام کا جتنا علم اس کے پاس تھا وہ بختی کے ذہن میں منتقل کرتی گئی۔ ماں نے ایک سبق بڑا ہی لازمی سمجھ کر بختی کو دیا، وہ یہ تھا کہ پیر پرستی حرام ہے۔ اس علاقے کے لوگ اس طرح پیر پرست اور مزار پرست تھے جیسے یہ بھی اسلام کا حکم ہو۔ بختی کو ماں یہ سبق دیتی تھی کہ پیر ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالی ہے، اور وہی سب کی مرادیں پوری کرتا ہے، اور جس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ ہی ہر مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پسماندگی کا دور تھا، اور ویسے بھی مسلمان تعلیم میں دلچسپی ہی نہیں لیتے تھے، اس لیے پیر پرستی عام تھی۔ لیکن آج تو مسلمان پسماندہ نہیں رہے۔ میں صرف پاکستان کی بات کر رہی ہوں، دور دراز دیہات میں بھی اسکول کھل گئے ہیں، شہروں میں یونیورسٹیاں اور کالج ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے پیر اور مزار پرستی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ بدعت اور یہ شرک ذہنوں میں اتنی دور تک پہنچ گیا ہے کہ کسی پیر پرست کے ساتھ بات کرو تو وہ کہتا ہے کہ وہ جعلی پیر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پیر صاحب تو اصلی پیر ہیں جنہیں اللہ نے خود پیری عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ ذریعہ پیر ہی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ باطل نظریہ ہے جس نے بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی پیر پرست بنا رکھا ہے۔ بختی نے اپنی ماں کے متعلق یہ بتایا کہ وہ اسے پیر پرستی کے خلاف سبق دیتی تھی، تو میں نے اپنے آپ سے بے ساختہ کہا کہ وہ کوئی عظیم عورت تھی۔ بختی سے پوچھا کہ وہ بہت پڑھی لکھی ہوگی۔ بختی نے بتایا کہ وہ کوری ان پڑھ تھی، لکھنا پڑھنا جانتی ہی نہیں تھی، البتہ قرآن پڑھ سکتی تھی اور صوم و صلات کی پابند تھی، اور دین اسلام کے متعلق روشن خیال تھی۔ بختی کی بدبختی دیکھیں کہ اس کی شادی ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو کٹر پیر پرست تھا۔ وہ بھی اسی قصبے کے رہنے والے تھے۔ پیر پرستی بھی ایسی کہ اللہ سے پہلے اپنے پیر کا نام لیتے تھے۔ وہ اس علاقے کا مشہور پیر تھا
اور اس کی مریدی کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، جس کا یہ خاندان مرید تھا۔ شب عروسی کے بطن سے صبح طلوع ہوئی تو بختی کی ساس اس طرح گھبرائی سی بختی اور اس کے دولہا کو جگانے آئی جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ اس وقت بختی رات بھر کی جاگی ہوئی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی کہ ساس کو ہو کیا گیا ہے۔ ساس نے اسے کہا کہ وہ فوراً نہا دھو کر کپڑے بدل لے، پیر صاحب کے سلام کو جانا ہے۔ اس کے بعد اس نے بختی کو بتانا شروع کر دیا کہ پیر صاحب کے پاس جا کر کرنا کیا ہے۔ سنا ہے تمہاری ماں پیر صاحب کو نہیں مانتی۔ ساس نے پوچھا، تم یہ گناہ نہ کرنا۔ پیر صاحب گول تکیہ لگائے قالین پر بیٹھے ہوں گے، ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر ان کے پاؤں پکڑ لینا اور پھر سر اس طرح جھکا دینا جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے۔ پیر صاحب دعائیں دیں گے تو دیکھو گی کہ تمہاری زندگی جنت جیسی گزرے گی۔ پیر صاحب خوش ہوئے تو سمجھو کہ اللہ بھی خوش ہو گیا، اور پھر اللہ تمہیں سب سے پہلے ایک بیٹا دے گا۔ بختی نے یوں محسوس کیا جیسے بڑا اچھا مشروب پیتے پیتے منہ میں مکھی چلی گئی ہو۔ ماں نے بختی کو شروع دن سے ہی جو دینی تعلیم دی تھی وہ زندگی کے اس موڑ پر آ کر رک گئی تھی اور بختی کو دوسرے رستے پر ڈال دیا گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ ماں نے کہا تھا کہ تمہارے سسرال میں پیر پرستی مذہبی فریضے کی طرح ہوتی ہے، یوں نہ کرنا کہ ان کے ساتھ بحث مباحثے میں الجھ جاؤ، اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا ہوگا، وہ لوگ مانیں گے نہیں۔ بہتر ہے کہ جس طرح وہ کرتے ہیں تم بھی اسی طرح کرنا، لیکن دل سے اس بدعت کو قبول نہ کرنا۔ ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لوگ تمہیں اپنے پیر کے پاس لے جائیں گے تو چلی جانا اور اسی روز نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ تمہاری مجبوری سمجھتا ہے اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ بختی کو پیر کے ہاں لے گئے۔ اس کے ساتھ اس کا خاوند تھا، ساس تھی اور سسر بھی تھا۔ کچھ تحفے تحائف اور مٹھائی بھی ساتھ لے لیے گئے تھی۔ پیر ابھی ملاقات والے کمرے میں نہیں آیا تھا، کچھ لوگ وہاں فرش پر بیٹھے تھے۔ اندر اطلاع بھجوائی گئی کہ ایک دولہا اپنی دلہن کو ساتھ لایا ہے۔ پیر شاید اتنی جلدی نہ آتا، لیکن یہ سن کر کہ دولہا اور دلہن آئے ہیں وہ اتنی جلدی آ گیا کہ جیسے قریب ہی کیواڑ کے پیچھے کھڑا اسی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور رکوع میں چلے گئے۔ بختی کو بھی اسی طرح جھکنا پڑا۔ پیر اپنی جگہ بیٹھ گیا اور پیٹھ گول تکیے کے ساتھ لگا لی۔ پہلے دولہا نے آگے ہو کر پیر کے پاؤں پر ہاتھ رکھے اور سجدہ کیا، پھر دولہا کے اشارے پر بختی نے دل پر پتھر رکھ کر خاوند کی تقلید کی۔ پیر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جب بختی سیدھی ہو کر بیٹھی تو پیر نے نظر بھر کر دیکھا۔ بختی نے بھی پیر کو بہت غور سے دیکھا۔ وہ پہلے پیر کو دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے صرف وہ پیروں کی باتیں سنتی رہی تھی۔ یہ پیر نوجوان تھا، داڑھی بڑے سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، اس کی صحبت قابل رشک تھی۔ چہرہ اس لیے بھی صحت مند نظر آتا تھا کہ اس چہرے پر فرعونوں والا جلال تھا اور یہ غرور و تکبر کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا اور لوگ اس کے آگے رکوع و سجود کرتے۔ شکل و صورت کوئی بری تو نہ تھی، لیکن بختی کے دل سے نفرت و حقارت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ شخص اپنے آپ کو اللہ کا ایلچی سمجھتا تھا۔ بختی کا بس چلتا تو وہاں سے بھاگ جاتی، لیکن بہت ہی مجبور تھی اور کچھ اس طرح محسوس کر رہی تھی کہ جیسے اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں اور پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں۔ آخر پیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے بعد بختی کو چھٹی ملی۔ بختی اس لحاظ سے یقیناً خوش بخت تھی کہ اسے خاوند جو ملا تھا وہ محبت کرنے والا شخص تھا، محبت بھی ایسی کہ وہ بختی کے آگے بچھا جاتا تھا۔ ساس بھی اچھی عورت تھی، روایتی ساسوں کی نسبت بہت ہی بھلی عورت تھی۔ اس خوش بختی میں اس کی اپنی فطرت کا رد عمل زیادہ تھا۔ وہ خوش طبع تھی اور وہ اپنی منوانے کے بجائے دوسروں کی مان لیا کرتی تھی۔ اس میں عقل و دانش کی کمی ہوتی تو اسی بات پر گھر میں بے مزگی پیدا کر سکتی تھی کہ وہ پیر پرستی کو نہیں مانتی اور آئندہ پیر کے پاس نہیں جایا کرے گی۔ اس کے بجائے اس نے ایسا رویہ رکھا جیسے وہ اپنے سسرال کے ہم خیال ہو۔ اس کا خاوند تو اس پر جان بھی نثار کرتا اور ان دونوں میں مکمل طور پر بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی، جو اس دور میں میاں بیوی میں کم ہی ہوا کرتی تھی۔ بختی نے اپنے خاوند کو بھی پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ پیر پرستی کے معاملے میں اس کی ہم خیال نہیں ہے۔ بختی دراصل ان نیک بخت لوگوں میں سے تھی جو بری صورتحال میں سے بھی کوئی اچھی اور خوشگوار بات نکال لیا کرتے ہیں۔
1.5 سال ہنستے مسکراتے گزر گیا۔ اس دوران بختی کو خاوند چند مرتبہ پیر کے سلام کو لے گیا۔ اس نوجوان پیر نے اس کے سر پر ہی ہاتھ نہ پھیرا بلکہ اس کے گالوں پر بھی ہاتھ پھیرتا رہا، اور ایک بار تو اس نے بختی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ پیر کے گھر سے باہر آ کر خاوند نے بختی سے بڑی خوشی کے لہجے میں کہا، اور پیر صاحب جس پر خوش ہوتے ہیں اس کی ہر مراد اپنے آپ ہی پوری ہو جاتی ہے۔ بختی نے خاوند کی یہ بات سنی اور مسکرا دی، بولی کچھ بھی نہیں۔ بختی بیٹا، ایک روز ساس نے مسکراتے ہوئے کہا، 1.5 سال گزر گیا ہے، اب تک کچھ تو ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا ہو جانا چاہیے تھا خالہ؟ بختی نے ساس کی بات سمجھنے کے باوجود پوچھا۔ کیا ہرے بوٹے پھول نہیں دیا کرتے؟ ساس نے اپنی مسکراہٹ اور زیادہ پھیلاتے ہوئے کہا، ایک کلی تو اب تک کھلانی چاہیے تھی۔ میری اچھی خالہ جان، بختی نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تو کل شادی ہوئی ہے، ایک نہیں نہ جانے کتنی کلیاں کھلیں گی، آپ دعا کریں۔ اتنا انتظار نہ کراؤ بیٹی، اب کے ساس نے سنجیدگی سے کہا۔ ساس نے یوں بات کی کہ جیسے بچے پیدا کرنا بختی کے اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے گی بچہ ہو جائے گا۔ اس روز تو بات آئی گئی ہو گئی اور کچھ مذاق میں ٹل گئی، لیکن 1-2 مہینے اور گزرے تو خاوند نے بختی سے کہا کہ ماں بڑی بےتابی سے ایک بچے کی منتظر ہے۔ بختی نے کہا کہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جب اس کا کرم ہوگا تو بچہ بھی مل جائے گا۔ 2 مہینے اور گزرے تو ایک نند نے ذرا شگفتہ لہجے میں بختی سے یہی بات کہی، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں آپا۔ بختی نے حسب عادت ہنستے ہوئے کہا، مجھے کہنے کے بجائے اللہ سے کہیں کہ ہماری کوشش کامیاب کرے۔ بہت دنوں بعد بختی اپنے معمول کے مطابق ایک روز اپنی ماں سے ملنے گئی۔ ماں نے اسے بتایا کہ اس کے محلے کی ایک عورت سے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ بختی کی ساس اور نندیں کہتی پھرتی ہیں کہ بختی ابھی تک نئی نویلی دلہن بنی پھرتی ہے اور گود ہری ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، شادی کا 2 سال بھی ختم ہو رہا ہے۔ بختی نے ماں کی یہ بات ہنسی مذاق میں اڑا دی اور اسے بتایا کہ ساس نندوں اور خاوند کے ساتھ اس مسئلے پر بات ہو چکی ہے اور کوئی فکر والا معاملہ نہیں۔ دراصل بختی اپنی ماں کو پریشانی سے بچانا چاہتی تھی۔ بختی کوئی بچی تو نہیں تھی، سب سمجھتی تھی۔ اسے پورا احساس تھا کہ آج اسے جو بات ساس اور نندیں بڑے شگفتہ انداز میں کہہ رہی ہیں، وہی بات تھوڑے ہی عرصے بعد ایک جرم اور ایک تانا بن جائے گی۔ بختی اسی معاشرے کی لڑکی تھی جس میں عورت سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ شادی کے فوراً بعد اس میں ماں بننے کے آثار نظر آنے لگیں۔ اس کے بعد وہ اپنی خاوند کی تفریح تباہ کا ذریعہ بنی رہی۔ جب خاوند چاہے اور جس طرح چاہے اور عورت بچے بھی پیدا کرتی چلی جائے اور سارا گھر بار بھی سنبھالتے رہے۔ 2 سال سے 2.5 مہینے اوپر گزر گئی تو ایک روز ساس بختی کو پیر صاحب کے ہاں لے گئی۔ ساس نے اسے سب سے زیادہ قیمتی اور اپنی پسند کا سوٹ پہنا دیا تھا، پھر اس کا بناؤ سنگار بڑی غور سے چیک کیا تھا، جیسے اسے تحفے کے طور پر کہیں پیش کرنا چاہتی ہو۔ بختی کو اللہ نے بڑی پرکشش شکل و صورت اور بڑا ہی جاذب نظر قد کاٹ دیا تھا۔ اس کی خوبصورتی قیمتی کپڑوں اور زیورات کی محتاج تھی ہی نہیں۔ نوجوان پیر مریدوں کی محفل میں بیٹھا تھا۔ بختی اپنی ساس کے ساتھ اندر گئی تو ہر بار کی طرح دونوں نے پیر کے پاؤں چھوئے اور سجدہ کیا، پھر نقد نذرانہ پیر کے پاؤں میں رکھ دیا۔ ایک خاص مرید نے آ کر یہ پیسے اٹھائے اور اندر چلا گیا۔ پیر نے ان پیسوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، جیسے اسے ان چیزوں کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہ ہو۔ یا پیر دستگیر، غریبوں کی مرادیں پوری کرنے والی سرکار، بختی کی ساس نے پیر کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، یہ میری بہو ہے، شادی کو 2.25 سال ہو گئے ہیں، ابھی گود ہری نہیں ہوئی، نہ کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے۔ پیر اٹھ کھڑا ہوا اور بختی کی ساس کو سر سے اشارہ کیا کہ اندر چلو۔ وہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ ساس بختی کو اس کے پیچھے پیچھے ساتھ لیے کمرے میں چلی گئی۔ بختی نے ان پیروں کی کچھ کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اسے ڈر سا محسوس ہوا کہ پیر اس کے ساتھ لمبی ہی دست درازی کرے گا، لیکن اسے حوصلہ یہ دیکھ کر ہوا کہ پیر نے کمرے کا دروازہ بند نہ کیا اور اس کی ساس اس کے ساتھ تھی۔ بڑا ہی سجا سجایا کمرہ تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ اعلیٰ قسم کا پلنگ پڑا تھا اور اس پر خوشنما پلنگ پوش بچھا ہوا تھا۔
پیر ٹانگیں لٹکا کر اس پلنگ پر بیٹھ گیا اور پلنگ کے قریب رکھی کرسی گھسیٹ کر اپنے سامنے کر لی اور بختی کو اشارہ کیا کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائے۔ بختی نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کی سانس فرش پر بچھی دری پر بیٹھ گئی۔ اس نوجوان ہٹے کٹے اور خوبصورت پیر نے بختی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور ذرا اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنا چہرہ بختی کے چہرے کے بالکل قریب لے گیا۔ پھر وہ بختی کی دونوں کنپٹیاں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گولائی میں ملنے لگا۔ اس کے ساتھ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اس نے بختی کی دونوں آنکھوں کے نیچے اپنے انگوٹھے رکھے اور ذرا نیچے کو کھینچے، جس طرح ڈاکٹر آنکھوں کا معائنہ کرتا ہے۔ آنکھوں میں جھانکنے کے بعد پیر نے بختی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سیدھے کیے اور بختی کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اوپر چھت کی طرف دیکھا۔ بختی کے ہاتھ چھوڑ کر پیر نے 3 بار تالی بجائی۔ ٹھیک ٹھیک بتا، پیر نے آنکھیں بند کیے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک بتا، ذرا ہیرا پھیری کی تو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ہاں ہاں بولتا جا، میں سن رہا ہوں۔ وہ کسی ایسی چیز سے مخاطب تھا جو کسی اور کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کوئی جن بھوت ہی ہو سکتا تھا جسے پیر اور عامل وغیرہ موکل کہا کرتے ہیں۔ سنو اماں، پیر نے بختی کی ساس سے کہا، تمہاری بہو ہے تو بھاگوان، بڑی اچھی قسمت والی، لیکن کسی دشمن اور حاسد نے بندش لگا دی ہے۔ بندش بھی ایسی سخت ہے کہ اتر تو جائے گی، لیکن بڑا ہی زور لگانا پڑے گا۔ یا پیر دستگیر، ساس نے خوفزدگی کی کیفیت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی، آپ ہی آپ تو ہیں، ہمارا کون دستگیر ہے؟ آپ حکم دیں تو ستارے آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر بکھر جائیں، میں اپنی جان بھی آپ کی پاک ذات پر قربان کر دوں گی، میرے بیٹے کو اس بدبختی سے بچا لیں۔ وہ تو میں کروں گا ہی، پیر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں نشے کی بدمستی کا تاثر بڑا صاف تھا۔ اس لڑکی کو میرے پاس چند مرتبہ آنا پڑے گا، گھبراؤ نہیں، آج ہی موکل حاضر کر کے سارا راز لے لوں گا اور پھر اس بندش کو توڑوا لوں گا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، اس کے ہاتھ پر 3 بیٹے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب تک بندش قائم ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا دستگیر، بختی کی ساس نے کہا، یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بندش کس نے لگوائی ہے؟ کیا کرو گی پوچھ کر اماں، پیر نے کہا، یہ لڑکی تو ایک ہیرا ہے، بڑا ہی قیمتی ہیرا، نہ جانے اس کی ماں نے کس کس کو اس کے رشتے سے مایوس کر کے تمہارے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ انتقامی کارروائی کی ہے، پتہ تو چل سکتا ہے، لیکن تم اپنے مطلب سے مطلب رکھو۔ جی حضور، ساس نے کہا، سرکار جو خدمت کہیں گے کروں گی۔ ہمیں کسی خدمت کی ضرورت نہیں، پیر نے جلالی سی کیفیت میں کہا، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ ابھی ابھی میں نے اللہ کا حکم لے لیا ہے اور اس کی ذات اعلیٰ نے مجھے جو طاقت عطا فرمائی ہے اس سے پتہ چل گیا ہے کہ اس لڑکی کے راستے میں کانٹے بکھیر دیے گئے ہیں۔ اس کا راستہ صاف کرنا میرا کام ہے اور یہ میرا فرض ہے۔ بختی جب اپنی اس آپ بیتی کا یہ حصہ سنا رہی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ یہ تو بختی کی فطرت میں شامل ہے کہ بات کتنی ہی پریشان کن یا سنجیدہ کیوں نہ ہو، اس کا انداز شگفتہ رہتا ہے اور اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوتی۔ دیکھنے اور سننے میں زمین و آسمان کا جتنا فرق ہوتا ہے، بختی نے کہا۔ میں ٹھیک طرح بیان نہیں کر سکی کہ اس وقت پیر پر کیسی کیفیت طاری تھی اور وہ کیسی کیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ میں اس جیسی ایکٹنگ نہیں کر سکتی، اس کے بغیر آپ صحیح تصویر دیکھ نہیں سکیں گی۔ کبھی تو ایسے لگتا ہے جیسے نشے میں جھوم رہا ہو، اور کبھی اس کا انداز ایسا ہو جاتا جیسے اپنے آپ کو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھتا ہے، اور زمین پر رہنے والے انسانوں سے وہ بڑا ہی اعلیٰ اور برتر ہے۔ میں سمجھ گئی کہ اب اس کے دماغ میں کیا ہے اور مجھے کس طرف لے جا رہا ہے۔ ماں نے مجھے یہ جو کہانیاں سنائی تھیں وہ بالکل سچ معلوم ہونے لگیں۔ اس پیر کے متعلق مشہور تھا کہ اکثر اوقات جلالی اور وجدانی کیفیت میں رہتا ہے، جسے مراقبہ کہتے ہیں۔ کسی مرید کو زیادہ وقت نہیں دیتا تھا اور بات بھی کم کرتا تھا۔ مراد سن کر ہاتھ اوپر کر کے ذرا سا سر ہلا دیتا کہ کام ہو جائے گا، لیکن بختی اور اس کی ساس کو اس نے اتنا زیادہ وقت دیا تھا کہ انہیں الگ کمرے میں لے جا کر بٹھا لیا
اس کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ بختی حسین اور نوجوان لڑکی تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس گھر سے پیر کو اچھے خاصے نذرانے ملتے تھے۔ پیر نے بختی کے لیے 2 تعویذ دیے اور اس کی ساس کو عمل وغیرہ بتایا اور کہا کہ وہ اب بختی کو دوسرے چوتھے روز لایا کرے۔ یہ اتنی اہم بات تھی جو بختی اپنی ماں کو سنانا ضروری سمجھتی تھی۔ بختی کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے پیر سے یہ ملاقات اور اس کی تشخیص سناتے ہوئے کہا تھا کہ پیر کا انداز ایسا پورا سر تھا کہ بختی کے دل میں ناپسندیدگی ہوتے ہوئے بھی اس کا دل پیر کا اثر قبول کر رہا تھا۔ بختی نے ہپناٹائز ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے بیان سے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ پیر نے اسے ہپناٹائز کر لیا تھا اور وہ پیر کی تشخیص کو ٹھیک سمجھنے لگی تھی۔ بختی کی دوسری پریشانی یہ تھی کہ پیر نے اپنی نیت کا اظہار بڑے واضح طریقے سے کر دیا تھا، اور پیر کی اب خواہش اور کوشش یہ تھی کہ بختی اس کے پاس اکیلی آئے۔ بختی باعصمت لڑکی تھی۔ اسے یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ اپنی ازدواجی زندگی کو اجڑنے سے بچانے کے لیے وہ ایک بچے کے لیے کیا وہ اپنی عصمت قربان کر دے گی۔ اسے معلوم تھا کہ بعض عورتوں کو اولاد پیدا نہ کرنے کے جرم میں طلاق مل جاتی ہے، اور یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ نقص خاوند میں ہوتا ہے۔ بختی طلاق سے بہت ہی ڈرتی تھی۔ اس نے یہ ساری بات ماں کو سنائی اور پوچھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ شادی کا پہلا سال پورا ہوتے ہی بچہ ہو جائے؟ ہاں بختی بیٹا، ماں نے کہا، سسرال والے یہی توقع رکھا کرتے ہیں، جیسے بچہ پیدا کرنا بہو کے اپنی اختیار میں ہو۔ دور نہ جاؤ، اپنے اس قصبے میں ایسی عورتیں زندہ موجود ہیں جن میں سے ہر ایک کا پہلا بچہ 3 سال بعد اور ایک اور عورت کا پہلا بچہ 5 ساڑھے 5 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ ان کے خاوند اچھے تھے جنہوں نے صبر کیے رکھا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے۔ بختی نے ماں کو بتایا کہ اپنے خاوند کو وہ اس بات پر لا سکتی ہے کہ اللہ پر چھوڑے اور کچھ عرصہ اور صبر اور انتظار کر لے، لیکن خاوند کی ماں اور بہنوں نے اسے پیر تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد بختی نے ماں کو بتایا کہ ساس اسے پیر کے پاس لے گئی تھی اور پیر اسے الگ کمرے میں لے گیا اور اس نے کیا کیا حرکتیں کیں، کیا باتیں کیں اور آخر میں کیا تشخیص کی۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے پیر نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، بختی نے کہا، اور کبھی یوں ڈر آتا ہے جیسے آپ کی سنائی ہوئی کہانیوں میں ایک اور کہانی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پیر بالکل نوجوان ہے، اس کی نیت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ آپ ہی کچھ بتائیں امی، اگر پیر مجھے بلا کر تنہا اس کمرے میں لے گیا اور دست درازی پر اتر آیا تو میں کیا کروں گی؟ ماں کو تو چپ ہی لگ گئی، اس کا سر جھک گیا اور بختی اس کے رد عمل سے پریشان ہو گئی۔ ماں نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو بختی نے دیکھے تو سر تاپا ہل گئی۔ معلوم ہوتا ہے بیٹی، بختی کی ماں نے کہا، تم بھی میری ہی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہو۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر میں بیاہ دیا ہے جس گھر میں اللہ کے بجائے پیروں کی پرستش ہوتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ لوگ اچھے ہیں، تم سکھی رہو گی۔ اگر ان کا عقیدہ کچھ اور ہے تو ان کا اخلاق اور کردار پر اور تمہارے ساتھ ان کے سلوک اور برتاؤ پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن بات وہیں پر آ گئی جو مجھ پر آ چکی ہے۔ اسے غلطی نہ کہیں امی، بختی نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے سسرال والے بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ خاوند کا سارا پیار صرف میرے لیے ہے، اور ساس تو ایسی ہے کہ آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ لیکن یہ جو بچے اور پیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، میں اس سے کچھ پریشان ہو گئی ہوں۔ کیا میں خاوند سے کہہ کر اپنا اور اس کا ڈاکٹر کا معائنہ اور ٹیسٹ نہ کروا لوں؟ میں اس چکی میں پس چکی ہوں بیٹی، ماں نے ذرا بوجھل آواز میں کہا۔ یہ ایک راز تھا جو میں اپنے ساتھ قبر میں لے جانا چاہتی تھی، لیکن یہ تم پر کھول دینا ضروری ہو گیا ہے۔ پہلے یہ سن لو، پھر سوچیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا جائے۔ بختی ہمیں وہ بات سنانے لگی جو اسے اس کی ماں نے سنائی تھی۔ بختی کی آپ بیتی کے پیچھے ایک اور کہانی تھی جسے ایک واردات کہوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی، بختی اور اس کی ماں پر جو بیتی تھی وہ کوئی عجیب و غریب کہانی نہیں۔ شہروں کے محلے اور دیہات کے گاؤں ایسی بے شمار داستانیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شہری اور خصوصاً دیہاتی معاشرے کی ایک عام داستان ہے۔ البتہ بختی اور اس کی ماں کی آپ بیتی ان داستانوں سے اس فرق کے ساتھ مختلف ہو جاتی ہے کہ بختی ہمیں آپ بیتی سنا رہی تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ
یہ کہانی پاکستان کے گھر گھر پہنچا دو۔ میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ یہ کہانی ان گھروں میں سے کئی ایک گھروں کی کہانی ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے پیروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اب میں ماں کی کہانی پیش کرتی ہوں جو ماں نے اپنی بیٹی خوشبخت بیگم کو سنائی تھی۔ ماں کی شادی بھی ایسے ہی گھرانے میں ہوئی تھی جو اسی پیر کا مرید تھا۔ اس وقت یہ پیر نہیں تھا جو بختی کی شادی کے وقت تھا، اس وقت اس کا باپ پیر تھا۔ بختی کو تو ماں نے پیر پرستی کے سخت خلاف کر دیا تھا اور اسے وہ کفر کہتی تھی۔ آپ جب یہ کہانی پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت پیر پرستی کو حقارت اور نفرت کی نگاہوں سے کیوں دیکھتی تھی، لیکن جب وہ خود نوجوان تھی تو پیر پرستی کے اتنا خلاف نہیں تھی۔ اگر وہ خلاف نہیں تو پیروں کو مانتی بھی نہیں تھی، یعنی وہ اس کے گھر کا کوئی ایک بھی فرد کسی پیر کا مرید نہیں تھا۔ میں حیران ہوں کہ پسماندگی کے اس دور میں جب مسلمان گھرانوں میں تعلیم کا نام و نشان نہ تھا، بختی کی ماں کے گھرانے میں یہ روشن خیالی کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ پیر پرستی کو نہیں مانتے تھے۔ سوچ سوچ کر بات یہاں پر آتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے کہ اس کی ذات باری جسے چاہے شمع ہدایت سے روشنی عطا کر دے اور جسے چاہے اندھیروں میں پھینک دے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ اندھیروں میں انہیں ہی پھینکتا ہے جو بار بار اندھیروں کی طرف ہی لپکتے ہیں اور اس روشنی کی طرف توجہ نہیں دیتے جو اللہ ان کے لیے روشن کرتا ہے۔ ماں نے بختی کو سنایا تھا کہ وہ ایک پیر پرست گھرانے میں بیاہی گئی۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ اسے سسرال والے ازدواجی زندگی کی پہلی صبح دولہا کے ساتھ پیر کے آستانے پر لے گئے۔ عجیب اس لیے نہیں کہ اس علاقے کا رواج تھا کہ جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان گھر والوں کا فرض تھا کہ دولہا اور دلہن کو ولیمے کی صبح پیر کے پاس لے جائیں اور اس کی قدم بوسی کریں۔ دولہا دلہن کے ساتھ کپڑوں اور کرنسی کی صورت میں تحفے یا نذرانے بھی جایا کرتے تھے، ساتھ ہی ایک بڑا تھال جاتا تھا جس میں مٹھائی اور ڈرائی فروٹ ہوتا تھا۔ جس طرح بختی اور اس کے دولہے نے اس نوجوان پیر کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کیا تھا، اسی طرح یہ دولہا اور دلہن کرتے تھی۔ بختی کی ماں سے بھی اسی طرح سجدہ کروایا گیا تھا۔ بختی، ماں نے اپنے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بختی سے کہا، میں نے جب ایک انسان کے پاؤں پر سجدہ کیا تو میرا وجود اندر سے لرز گیا اور دل پر ایسا بوجھ آ پڑا کہ مجھ سے جو گناہ کروایا گیا ہے یہ خدا معاف نہیں کرے گا، لیکن میں سسرال کو ناراض کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ سوچا یہاں کون سا روز روز آ کر سجدہ کرنا ہے۔ بختی جب ہمیں ماں کی یہ بات سنا رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنی سنائی ہوئی بات دہرا رہی ہو۔ ماں نے اسے سنایا کہ پیر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دوسرا ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر چہرہ اوپر اٹھایا جیسے وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ کوئی جوان سال پیر نہیں تھا بلکہ بڑھاپے کے مرحلے سے کچھ آگے نکل گیا تھا۔ اس کی داڑھی کے زیادہ تر بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر عمر کی لکیریں گہری ہو رہی تھیں، لیکن آنکھوں میں نور کے بجائے ہوس کی چمک تھی۔ پیر نے دعا کی اور دولہا اور دلہن کی طرف پھونک ماری۔ پھر پیر نے سر سے اشارہ کیا کہ اب وہ جا سکتے ہیں۔ بختی کی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہاں سے اسے چھٹی مل گئی۔ پیر کے گھر سے نکلے تو بختی کی ماں کو مبارک مبارک کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ مبارک اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ ان لوگوں کا بیٹا بیاہا گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ پیر صاحب نے انہیں دعا دی ہے۔ اب تو بیڑی ہی پار ہے۔ بختی کی ماں کو کسی آدمی کی بات سنائی دی۔ اب کوئی جن بھوت چڑیل ڈائن ان کے قریب نہیں آئے گی اور زندگی تو ایسے گزرے گی جیسے دنیا میں ہی جنت دیکھ لی ہو۔ یہ سارے لوگ پیدل گئے تھے اور پیدل ہی واپس آ رہے تھے۔ فاصلہ کوئی زیادہ نہ تھا اور وہ پیدل چلنے کا ہی دور تھا۔ راستے میں سسرال کا ہر فرد خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اور یہ خوشی اس لیے نہیں تھی کہ گھر میں شادی ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ پیر صاحب کی خوشنودی اور رضا حاصل کر کے آئے ہیں۔ اسی روز ظہر کی نماز پڑھ کر بختی کی ماں نے 2 نفل اضافی پڑھے اور سجدے میں جا کر روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی بخشش مانگی کہ وہ ایک ایسے انسان کے آگے مجبوری کے عالم میں سجدہ کر آئی ہے۔ یہ دعا کر کے اسے کچھ دلی تسکین محسوس ہونے لگی۔ بختی بیٹی، ماں نے کہا، وہ بدبو مجھے آج تک یاد ہے جو پیر کے ننگے پاؤں سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا تو
پاؤں پر ہلکا ہلکا پسینہ آیا ہوا تھا، بڑا ہی بدبودار پسینہ تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ اس شخص کے اندر کی بدبو تھی۔ میں بعد میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ عقیدت مند مرید پیر کے پاؤں چومتے بھی ہیں۔ بختی کے سسرال کی طرح اس کی ماں کے سسرال والے بھی اچھے لوگ تھے۔ اس کی ساس ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو اپنی بہوؤں میں کیڑے ہی نکالتی رہتی ہے۔ اگر کوئی کیڑا نظر نہ آئے تو وہ اپنی ذات کے کیڑے نکال کر بہوؤں کی ذات میں شامل کر دیتی ہیں اور انہیں ذلیل و رسوا کرتی رہتی ہیں۔